لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يأتي على الناس زمان كالقابض على الجمل أو كما يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہفتے گزشتہ بھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہی آیت کریمہ تلاوت کی تھی اور آپ حضرات کے سامنے بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو جہاں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان میں ایک بہت بڑی قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی عطا فرمائی ہے۔ ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جا کر اطلاع دے دو کہ جنت کے اندر تو صرف ایمان والا ہی داخل ہوگا اور کوئی نہیں داخل ہوگا۔ معلوم ہوا ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا کسی آدمی کو کوئی نعمت حاصل ہو تو اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے آدمی عام طور پر دو طرح کی محنتیں کرتا ہے۔ ایک محنت اس کی یہ ہے، ایک کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس نعمت کی میں حفاظت کروں۔ کسی آدمی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس چاندی ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے، تو قیمتی چیز ہے، اس کو تیجوری کے اندر بند کر کے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، بہت سی مرتبہ اس کو تجارت کے اندر لگاتا ہے، کاروبار میں لگاتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس نعمت کے اندر اور اضافہ ہو، یہ نعمت میری بڑھتی جائے۔ اور دوسری اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے، یہ جو مال و دولت مجھے ملی ہے، یہ سونا اور چاندی یا یہ جائیداد جو مجھے ملی ہے، کہیں اس پر کسی کی نظر نہ لگ جائے، کوئی ڈاکو اس پر حملہ نہ کر لے، کوئی چور اس کو چوری کر کے نہ لے جائے۔ دوسری اس کی محنت یہ ہوتی ہے، یہ کوشش ہے۔ جب دنیا کی ایک نعمت کے ملنے پر آدمی کا یہ حال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے لیے تو یہ دو کوششیں اور ہونی چاہیے۔ یعنی آدمی یہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیمتی نعمت ایمان عطا فرمائی ہے، کسی طرح میں اس کی حفاظت کروں، اور حفاظت کرنے کے لیے ایسے اعمال کو اپناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان کی دولت دی ہے، کہیں یہ ایمان کی نعمت مجھ سے سلب نہ ہو جائے، چلی نہ جائے، چھین نہ لی جائے۔ اور دوسری اسی طرح یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایمان کو باقی رکھنے کے لیے محنت تو کر رہا ہوں، اعمال کا اہتمام تو کر رہا ہوں، نماز کا اہتمام تو کر رہا ہوں، اخلاق کو اپنا رہا ہوں، ایمان کی دعوت تو دے رہا ہوں، لیکن کہیں یہ ایمان کسی میری گناہ کی وجہ سے یا بے ادبی کی وجہ سے کہیں کسی چور کی نظر نہ ہو جائے، شیطان اس پر حملہ نہ کر دے، نفس کا ایک حملہ نہ ہو جائے، اور کہیں یہ ایمان میرے پاس سے چلا نہ جائے۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک ہے شیطان اور ایک ہے نفس۔ شیطان کا تو دعویٰ ہی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے درگاہ سے، اپنے بارگاہ سے بھگایا تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور اس نے درخواست کی تھی، کہا تھا اور فَبِمَا غَوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ تجھ نے مجھے اپنے درگاہ سے بھگا دیا ہے تو میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بہکانے کی کوشش کروں گا، سیدھے راستے پر چل کر بیٹھنے نہیں دوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی حملہ کروں گا،
پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں بازو سے بھی حملہ کروں گا، بائیں بازو سے بھی حملہ کروں گا، ہر طرح سے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ شیطان کی تو یہ کوشش ہے۔ اور دوسرا، انسان کا دشمن نفس ہے۔ جس نے نفس کی اتباع کی، نفس کی خواہش کی، یہود و نصارہ کا حال یہ تھا، انہوں نے نفس و پرستی میں مبتلا ہو کر، نفس کی خواہش میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو غافل کر دیا۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو انسان کو راہ راستہ سے بھٹکانے والی، ہٹانے والی دو چیزیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اب آدمی کی کوشش یہ ہو کہ کسی طرح، مومن کی مثال ایسی ہے، جسے کوئی آدمی کشتی میں سفر کر رہا ہو، اس کے بعد بہت سارا مال و دولت ہے، ساز و سامان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سامان منزل مقصود تک پہنچ جائے، میرے گھر تک پہنچ جائے، میرے وطن تک پہنچ جائے۔ کشتی میں لے کر روانہ تو ہو گیا، سفر کر رہا ہے، لیکن ہر طرف سے اسے خطرہ، ہر طرف سے اسے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے پانی کا طوفان آیا، پوری کشتی ساز و سامان کے ساتھ ڈوب گئی، خود بھی مر گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہوا کا طوفان آیا اور آدمی چلا گیا، پورا ساز و سامان غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اور کشتی میں آدمی سفر کرتا ہے تو یہ بھی خطرہ لیتا ہے، کوئی جانور بھی حملہ کر سکتا ہے، سمندر میں طرح طرح کے جانور ہیں، کہیں کسی کا حملہ آ گیا، کہیں کسی کا حملہ ہو گیا اور میری کشتی پوری کی پوری غلط نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے اور میں بھی نہ مر جاؤں، میرا ساز و سامان ہلاک نہ ہو جائے۔ اور اس مسافر کو یہ خطرہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے وطن تک نہیں پہنچ جاتا۔ بس ایک مومن کا حال بھی یہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے ایک قیمتی نعمت ایمان کی عطا فرمائی ہے، آدمی کی کوشش یہ ہو جب تک میری آنکھ نہ بند ہو جائے، میں قبر میں چلا نہ جاؤں، دنیا سے چلا نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا گڑا آ گیا، کوئی ایسے حالات آ گئے اور میری ایمان کی قیمتی نعمت میرے ہاتھ سے چلی جائے۔ جس طرح وہ سفر کرنے والا کشتی میں سفر کرتا ہے، ہر وقت یہ فکر مند رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پر حالات آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور حملہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کا سیلاب آ جائے، پانی کا طوفان آ جائے، ہوا کا طوفان آ جائے اور میرا ساز و سامان غرق ہو جائے، ڈوب جائے۔ میرا ساز و سامان تو چلا ہی گیا، میں بھی برباد ہو سکتا ہوں، میں بھی ہلاک ہو سکتا ہوں۔ ہر وقت اسے یہ فکر لگی رہتی ہے۔ ایک مومن کا حال بھی یہی ہونا چاہیے، مومن اپنی زندگی اس طرح گزارے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی زندگی کے اندر، اپنے رہن سہن کے اندر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھوں کہ میرے ہاتھ سے میرا ایمان چلا جائے۔ جب تک اس کی آنکھ بند نہیں ہوگی ہمیشہ وہ فکر مند رہے گا۔ یہ جملہ کا حال یہ تھا، اپنے ایمان کے سلسلے بڑے فکر مند رہا کرتے۔ ہفتے گزشتہ میں نے عرض کیا تھا، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جن کا جنتی ہونا یقینی، جو کبھی کفر کی طرف جا نہیں سکتے، کبھی مرتد نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا حال یہ تھا ہمیشہ ایمان کے بارے میں فکر مند رہا کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہ حال تھا۔ بہت سارے صحابہ تو ایسے تھے جن کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، پھر بھی ان کا حال یہ تھا ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے کہیں میرا شمار منافقین کے فہرست میں تو نہیں ہو گیا، ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے، یہ کہتے ہوئے چل رہے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابو بکر نے پوچھا حنظلہ کہاں جا رہے ہو، کیا حال ہے؟ کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ حضرت حنظلہ کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آج ہم اپنے اعمال پر کتنے مطمئن ہیں، اپنے نوازوں پر ہم کتنے مطمئن ہیں؟
صحابی رسول کا یاد ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی اترا کرتی تھی بہت سی مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ وحی کو لکھا کرتے تھے. یہ صحابی کے لیے نافرمان حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا حال ہے, کیا ہوا, کیسے منافق ہو گئے؟ عجیب بات بیان کی. حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں, آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, ہماری کیفیت یہ ہوتی جنت و جہنم کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پاتے ہیں. جنت ہمارے سامنے ہے, لیکن جیسے ہی مجلس سے چلے جاتے ہیں, کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں, بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, ہماری حالت نہیں رہتی. یعنی ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کیفیت ہے, باہر اور کیفیت ہے. نبی علیہ السلام کے پاس اور حالت ہے, باہر اور حالت ہے. گویا ہمارے تو ہم میں سے نفاق کی بوا نہیں, تو منافق ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے کہ ہمارا بھی یہی حال ہے, میرا بھی یہی حال ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کہنے لگے اللہ کے رسول نہ فمان صلا تو منافق ہو گئے. پوری کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقت وقت کی بات ہے, حالات کی بات ہے. اگر وہی حالت جو ہمارے میرے سامنے موجود ہونے کی حالت میں تمہاری رہتی ہے, اگر وہی حالت دنیا باہر بھی تمہاری ہو جائے, جیسے میرے سے ہم نے تمہاری حالت رہتی ہے وہی حالت تمہاری باہر بھی ہو جائے. کبھی حالات بدلتے رہتے ہیں انسان پر, کبھی اندر کے میرے پاس رہتے ہوئے حالات اور ہیں, باہر رہتے ہوئے تمہارے حالات اور ہیں. اگر باہر بھی تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی تو تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول بھی ہوں گے. غور کرنے کا مقام ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہی نہیں بلکہ وہ بھی فکر مند ہو گئے کہ میری بھی یہی حالت ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے جانشین ہیں, خلیفۃ المسلمین کہلائے گئے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ حالت ہے. اہل اللہ بہت ڈرا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے. بخاری کی ایک شرح رکھی گئی ہے, اس شرح اس کے شارح کا نام ہے امام شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ. انہیں ایک واقعہ نقل کیا ہے. یہ تین بزرگ تھے عبادت کرنے والے, ایک مرتبہ حج کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں کسی جگہ پر قیام کیا, ٹھہرے. ایک عابد اور ایک بزرگ کا حال یہ ہوا, وہاں ایک عیسائی عورت تھی, اس کو نظر پڑ گئی, اسے فریفتہ ہو گئے, دل میں محبت بیٹھ گئی. یہ جو عاشق ہو گئے تھے, جن کے دل میں محبت بیٹھ گئی تھی, اور اپنے دو ساتھی سے کہنے لگے تم چلے جاؤ, میں آنے کے لیے تیار نہیں. دونوں ساتھی نے بہت سمجھایا, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ دونوں ساتھی اپنے ساتھی کو چھوڑ کر چلے گئے. یہ عابد عبادت گزار جن کے دل میں عیسائی عورت کی محبت بیٹھ گئی تھی, اس عورت کے باپ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. عیسائی لڑکی کے باپ نے کہا مگر اس کا بہت مہنگا ہے, وہ آپ کو دینا پڑے گا. یہ کہنے لگی کہ کیا دینا پڑے گا؟ باپ کہنے لگا اس کا مہر یہ ہے کہ آپ کو جو اسلام کی نعمت عطا ہوئی ہے, اس اسلام کی نعمت سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا, عیسائی بننا پڑے گا, تب جا کر میں آپ کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کراؤں گا. دل میں محبت تھی, محبت میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے. محبت کی وجہ سے مجبور ہو کر کہنے لگے ٹھیک ہے میں اسلام کی نعمت سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہوں اور عیسائی کو اختیار کرتا ہوں, عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں. باپ تیار ہو گیا اور اس نے اپنی لڑکی کے ساتھ اس بزرگ کا نکاح کرا دیا. کچھ عرصے کے بعد ان کے یہاں دو لڑکے بھی پیدا ہوئے. زمانہ گزرتا رہا. ایک دن یہ شوہر کا اس بزرگ کا جو عیسائی بن چکے تھے ان کا انتقال ہو گیا اور عیسائی قبرستان میں ان کو دفن بھی کر دیا گیا. وہ دو بزرگ جو حج کے لیے گئے ہوئے تھے, حج سے روانہ ہوئے, اپنے وطن پہنچے, دیکھنے لگے کہ ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ حج کے لیے آئے تھے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے, کافی وقت ہو گیا. سب لوگوں سے دریافت کیا, لوگوں نے کہا ابھی تک وہ یہاں پہنچے نہیں.
یہ دونوں ساتھی وہی بستی میں پہنچے جس بستی میں اپنے ساتھی کو چھوڑ کر آئے. لوگوں سے معلوم کیا کہ ہمارا ایک ساتھی تھا، ہمارے ساتھ آ رہا تھا اور ایسے ایسے حالات ان کو پیش آئے تھے، وہ ساتھی کہاں ہے؟ لوگوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ آپ کے ساتھی نے تو پورا عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور کئی وقت کے بعد عیسائی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا اور پورا قبرستان کے اندر اس کو دفن کیا گیا. یہ دونوں ساتھی روتے ہوئے اس قبرستان میں پہنچے. اس قبر کے پاس دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ عورت بھی بہت رو رہی ہے، اس کے دونوں بچے بھی بہت رو رہے ہیں. یہ دونوں ساتھی بھی دور بیٹھے اپنے ساتھی پر رونے لگے، افسوس کرنے لگے، غم کرنے لگے. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے. عورت نے دیکھا کہ کوئی دو آدمی آئے ہوئے ہیں، دو کوئی پردیسی آدمی آ رہے ہیں جو آئے ہوئے ہیں جو رو رہے ہیں. عورت نے پیچھے مڑ کر کہا تم دونوں اس پر کیوں رو رہے ہیں؟ تمہارا رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ دو ساتھی کہنے لگے کہ یہ جو قبرستان میں دفن کیا گیا ہے ہمارا ساتھی ہے، ہمارے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، ہمارے ساتھ بندگی کیا کرتا تھا، ہمارے ساتھ نماز کا اہتمام کیا کرتا تھا. ایک وقت ایسا آیا ہم تینوں ساتھی حج کے لیے روانہ ہوئے، کسی ساتھی کے دل میں کسی عورت کی محبت بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ عیسائی بن گئے اور یہی ساتھی یہاں پر سو رہے جو عیسائی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے. عورت نے جب بات سنی تو اس نے بھی اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگی میں ہی اس کی عورت ہوں، یہ دو بچے اسی کے بچے ہیں. جب یہ دو ساتھی خوب رونے لگے، اس عورت کو بھی رونا آ گیا، عورت بھی خوب رونے لگی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس عورت کے دل میں محبت، اس عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ کو ایمان عطا کرنا تھا. وہ عورت مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئی. عورت مسلمان ہو گئی. یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والے. وہ آدمی جس نے عبادت کی حالت میں زندگی گزاری تھی، جو نماز کا اہتمام کرنے والا تھا، جو حج کا ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلا تھا، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو کافر بنا دیا. اور وہ عورت جو عیسائی کی حالت میں زندگی گزار رہی تھی لیکن اس کا نکاح ہوا عیسائی کی حالت میں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر سے عیسائی سے مسلمان بنا دیا. سے ہمارے بزرگ اپنے ایمان کے سے بہت ڈرا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ فستكون فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کے کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو، خود نیک اعمال کیا کرو. ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے سے بڑا ہوا ہوگا اور آدمی کی حالت ایسی ہو جائے گی یصبح الرجل مؤمنا، صبح ایمان والا ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان والا ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. اسی بھی حالات آئیں گے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ سب حالات اس لیے پیدا ہوں گے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک مومن اپنے دین کو ایمان کی دنیا کی چند خوریوں کے خاطر، چند سامان کے خاطر بیچ دے گا، ایمان کا سودا کر دے گا. ایک حدیث میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے بہت زیادہ ہوں گے، مسجدیں نماز پڑھنے والوں سے بھری ہوگی لیکن ان میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا. یہ رہنے کی ضرورت ہے. مسجدیں بھری ہوگی، نماز پڑھنے والے بہت ہوں گے، ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا مسجد کے. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا الصابر فیہ علی دینہ، کہ اس زمانے میں اپنے دین پر جمنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں انگارے کو رکھنا. مسلمانوں میں اتنے سخت حالات ہوں گے، لوگ اتنی مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے، تمام طرف سے مسلمانوں کو کچلنے کی بات کی جائے گی. یہ بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. لوگ مسلمانوں کو کھانے کی کوشش کریں گے، ہر طرف سے مسلمانوں پر حملے ہوں گے، اتنے برے دن آ جائیں گے. ایسے حالات میں اپنے دین پر جمنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کے اندھیرے میں انگارے کو رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو حالات تو آتے ہی رہیں گے، فتنے ضرور ربا ہوتے رہیں گے. کامیاب ہے وہ مومن جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اس ایمان کی دولت کو لے کر
موت کا آخری وقت تک ایمان پر جمع رہا. ہم نے گزشتہ بھی میں نے عرض کیا تھا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض دعا مانگا کرتے تھے. اسی میں سے ایک دعا یہ بھی ہے, ایک صحابی فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھا کرو اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار. جس نے مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ اگر اسی رات کو اس کا انتقال ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اسے خلاصی عطا فرمائے. اس لیے فجر کی نماز کے بعد بھی 7 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 مرتبہ دعا پڑھا کرو اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار. اسی دن اگر اس کا انتقال ہو گیا اسی دن اس کا انتقال ہو گیا وہ جہنم سے خلاصی پائے گا, جہنم سے اسے چھٹکارا مل جائے گا. اور دعاؤں کے ذریعے سے بھی آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے, جہنم سے بچ سکتا ہے. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ وضو کرو جیسے نماز کے لیے تم وضو کیا کرتے ہو. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یہ دعا پڑھا کرو اللهم اسلمت نفسی الیک ووجهت وجهی الیک وفوضت امری الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. فرمایا اگر اسی رات کو انتقال ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے خلاصی عطا فرمائے, نجات عطا فرمائے. ہم نے گزشتہ بھی میری دعا بتائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میں حفاظت مانگتا ہوں میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس بات سے کہ کفر کی حالت میں انتقال ہو جائے, کفر کی حالت میں پناہ مانگتا ہوں. ایک مسلمان کو بہت زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان عطا فرمایا ہے کہیں میری کسی حرکت کی وجہ سے ایمان میری جہاز سے نہ چلا جائے. ایک اور حدیث یاد رہی, ایک مرتبہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کے متعلق کہا کہ یہ آدمی جہنمی ہے. یہ وہ آدمی تھا جو اسلام کا دعویٰ کرنے والا تھا, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوزخی یہ جہنمی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں ہم نے اس آدمی کو دیکھا وہ جہاد میں گیا, وہ غزوے میں گیا, خوب لڑتا رہا. ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ شک ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ دوزخی ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں برابر جہاد میں لڑ رہا ہے, برابر قتال کر رہا ہے, دشمنوں پر برابر حملے کر رہا ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کے متعلق کہہ رہے ہیں دوزخی ہم تو دیکھ رہے ہیں برابر دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا ہے, ہم کیسے کہیں گے دوزخی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دوزخی ہے. پھر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ آدمی برابر لڑتا رہا اور اس کا پورا جسم زخم سے بھر گیا, یہاں تک کہ سب زخم سے چور ہو گیا, پریشان ہو گیا, اپنی مصیبت کو برداشت نہ کر سکا تو اپنا ہی نیزہ لیا اور اپنے ہی پیٹ میں بھونک دیا اور اس کا انتقال ہو گیا. خودکشی ہے. ایک صحابی دوڑتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس آدمی کے متعلق کہا تھا دوزخی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس آدمی نے اپنے ہی نیزے کو اپنے پیٹ کے اندر گھونٹ دیا اور اس کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت پیاری بات بیان فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال لوگوں میں جا کر اعلان کر دو اللہ تعالیٰ اپنے دین میں کسی کی محتاج نہیں. ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی مرتبہ اپنے دین کو تقویت دیتا ہے, اپنے دین کو مضبوط کرتا ہے. فاجر